یہ آواز سینکڑوں سالوں سے سنی جا رہی ہے. یہ ساز یہیں سے بجائی جاتی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا روزہ شیعوں کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا ہے. یہ آواز لوگوں کو نماز کی جانب بلاتی ہے. ہر سال 2 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ افراد اس مقدس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں. یہ داستان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے ایک چھوٹے سے گاؤں نوغان کے دنیا کے ایک عظیم ترین مکان میں تبدیل ہو جانے کی ہے. یہ کہانی حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور آپ کی بارگاہ کی ہے. بارہ صدی پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 203 ہجری قمری میں آپ کا جسم اطہر بہت بڑے باغ میں چھوٹے سے مقبرے میں دفن کر دیا گیا. مختلف ادوار میں اسلامی ممالک کی شخصیتوں، خراسان کے حاکم اور گورنروں اور مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے سبب بہت زیادہ مال و دولت خرچ کر کے اس روزے کو باعظمت بنانے کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں یہ روزہ ایک چھوٹی سی عمارت سے ایک عظیم عمارت میں تبدیل ہو گیا کہ جو آج 10 لاکھ میٹر مربع سے زیادہ وسیع و عریض ہے. آج یہ روزہ منورہ ایران میں سب سے بڑے پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ذریعے چل رہا ہے. اس روزے میں ہزاروں خادمین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ خودکار رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے آئے ہیں تاکہ حرم مطہر کے زائرین کے لیے آرام و سکون فراہم کر سکیں. ان خادمین کے درمیان ڈاکٹر، علماء، دانشمند، وکیل اور وزیر بھی موجود ہیں کہ سب مل کر زائرین کرام کے لیے زیارت کی راہیں آسان کرتے ہیں. کروڑوں افراد ہر سال دنیا کے 180 ممالک سے اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں، جن میں سے تقریباً 15 لاکھ زائرین غیر ایرانی ہوتے ہیں اور تقریباً 4000 افراد دوسرے مذہب سے سیاحت و تفریح کے لیے آتے ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جیسے صحن، گیلریاں، ہال اور دیگر حصے. بست یا گیلری حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں خاص مقام کو کہا جاتا ہے، جو آستان قدس رضوی کے عمارت کے اطراف میں اور بارگاہ رضوی کے صحن میں داخل ہونے سے پہلے حصے کو شامل ہوتا ہے اور بارگاہ رضوی کے صحن میں داخل ہونے سے پہلے حصے کو شامل ہوتا ہے. روضے میں وارد ہوتے وقت بہت عظیم اور بڑے دروازے ہیں جو ٹائلز، اینٹوں اور پتھروں سے سجے ہوئے ہیں. یہ دروازے روضہ منورہ کے 4 اصلی راستوں پر واقع ہیں. ان دروازوں سے داخل ہو کر صحنوں میں وارد ہوتے ہیں کھلے ہوئے بغیر چھتوں کے دالان، وسیع و عریض صحن جہاں مناسبتوں میں مذہبی پروگرامز، عزاداری اور نماز جماعت منعقد ہوتی ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں مجموعاً 9 صحن ہیں، جن میں سب سے قدیمی صحن انقلاب اور سب سے بڑا صحن جامع رضوی ہے اور سب سے چھوٹا صحن قدس ہے جو فلسطین میں بیت المقدس کی شبیہ ہے. صحنوں سے گزرنے کے بعد ایوانوں میں پہنچتے ہیں جن کو رواق یعنی ہال کہا جاتا ہے، جو ذریعہ مقدس کے اطراف میں بنائے گئے ہیں. یہ مقدس مقامات بے نظیر شیشوں اور خوبصورت ٹائلز اور کاشیکاری سے بنے ہوئے ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں 32 ہال ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ قدیم دارالحفاظ ہال اور سب سے بڑا امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہال ہے اور سب سے چھوٹا ہال دارالعزہ ہے. قدیم زمانے سے ہی ہال اور شبستان اہل دل اور اللہ والوں کے لیے تنہائی میں عبادت کے لیے بہترین جگہ رہی ہے. ہالوں سے گزرنے کے بعد ہم ذریعہ مطہر کی جانب بڑھتے ہیں. گنبد کے نیچے ذریعہ مطہر موجود ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مطہر ایک چاندی کی جالی میں ہے جس کو ذریعہ کہا جاتا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عاشق زائرین
حضرت کے چاروں طرف راز و نیاز میں مصروف رہتے ہیں۔ ضریح مقدس کے اوپر سنہرے رنگ کا گنبد ہے جس کی 9 صدی پہلے تعمیر ہوئی تھی، اور گنبد کے اوپر 400 سال پہلے سونے کی چادر چڑھائی گئی تھی۔ بارگاہ رضوی کے گنبد کے اطراف اور دروازوں کے اوپر میناریں بنی ہیں جو قدیم زمانے میں اذان کہنے اور رات میں مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے چراغ روشن کرنے کا کام کرتی تھی۔ روضہ منورہ میں مسجد گوہر شاد علمی ثقافتی مراکز، میوزیم، لائبریری اور علاج و معالجے کے مراکز ہیں۔ رضوی ثقافتی فاؤنڈیشن، جس کے تحت امام رضا علیہ السلام اسکولنگ سسٹم ہے جو پرائمری سطح سے کالجز تک چلتا ہے، جو خاص طور پر محروم علاقوں میں تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں اس وقت 7000 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں۔ رضوی یونیورسٹی حضرت امام علی رضا علیہ السلام انٹرنیشنل یونیورسٹی اور اسلامی تحقیقاتی فاؤنڈیشن آستان قدس رضوی کے دوسرے علمی تحقیقی مراکز میں سے ہیں۔ ان علمی مراکز میں یونیورسٹی کے تقریباً 80 موضوعات کی گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کی سطح پر تعلیم دی جاتی ہے، اور 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اور محقق تحصیل علم میں مشغول ہیں۔ آستان قدس رضوی کا پبلشرز اور پریس سینٹر 3 کروڑ سے زیادہ کتابیں زیور طبع سے آراستہ کر چکا ہے، جو اسلامی علوم و معارف، قرآنی تعلیمات اور دیگر علوم پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت مشہد، تہران اور ایران کے دوسرے شہروں میں متعدد بک اسٹال اور ثقافتی سینٹرز موجود ہیں۔ آستان قدس رضوی کی مرکزی لائبریری، جو ایران و دنیا اسلام کے علمی آثار کا عظیم ترین گنجینہ اور مخزن شمار ہوتا ہے۔ اس مرکزی لائبریری سے 60 دوسری لائبریریاں بھی وابستہ ہیں، جن میں 45 لاکھ مطبوعہ کتابیں اور 80 لاکھ الیکٹرانک ماخذ موجود ہیں۔ ان میں تاریخ اسلام کے بہت سے کمیاب نسخے ہیں۔ یہ لائبریری اسلامی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل سینٹر شمار ہوتی ہے۔ 4 عمارتوں میں آستان قدس رضوی کے میوزیمز، 16 خصوصی گنجینے اور 8000 سے زیادہ اشیاء، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال 10 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ حرم رضوی کا تاریخی میوزیم، فرش کا خصوصی میوزیم، سکوں کا مخزن، ڈاک ٹکٹ مخزن وغیرہ انہی میوزیمز کا حصہ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا انتہائی قدیمی دسترخوان، جہاں ہر روز 18000 مہمانوں کی ضیافت ہوتی ہے، جن میں زائرین کی تعداد 16000 ہے اور باقی خادم ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں تقریباً 30 لاکھ افراد کو حرم مطہر رضوی میں افطاری دی جاتی ہے۔ یہ افطاری دنیا کے تازہ کھانوں کا سب سے بڑا دسترخوان شمار ہوتا ہے۔ رضوی ہسپتال، دارالشفا ہسپتال اور آستان قدس رضوی سے وابستہ دوسرے متعدد ہسپتال، جن میں اس مقدس بارگاہ میں علاج و معالجے کے متعدد مراکز اور کیمپس موجود ہیں، جو مختلف سیکشنز جیسے نیوکلیئر ادویات، کینسر سینٹر اور دوسرے متعدد خصوصی کلینکس ایرانی و غیر ایرانی مریضوں کے معالجے کے لیے حاضر خدمت رہتے ہیں۔ رضوی اقتصادی تنظیم، قابل اعتماد اور پائیدار مالی وسائل فراہم کرنے اور ثقافتی سرگرمیوں کو انجام دینے کی خاطر آستان قدس رضوی کے خیریہ اور اجتماعی مراکز بنائے گئے ہیں۔ یہ مراکز دوا سازی، فارمیسی، غذائی کمپنیاں، فرش بننے کی کمپنیاں، عمارتوں کی تعمیرات، کاشتکاری اور حیوانات فارم، آئل اور گیس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری جیسے کاروبار کے مختلف میدانوں میں سرگرمیاں ہیں۔ مذکورہ بالا سرگرم ادارے آستان قدس رضوی اقتصادی آرگنائزیشن کے زیر نظر تقریباً 70 کمپنیوں اور اقتصادی انسٹیٹیوٹ کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کے تحت 12000 سے زیادہ افراد براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان کمپنیوں اور اداروں میں مصروف عمل ہیں۔ آستان قدس رضوی کی ورزش گاہیں اور جم، ورزش کے لیے متعدد عمارتیں جن کا رقبہ 23 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ اس ادارے میں 12 ورزشی ٹیمیں موجود ہیں اور اس میں ہر روز 5000 سے زیادہ افراد ورزش کے وسائل سے بہرور ہوتے ہیں۔ یہ تمام ثقافتی اجتماعی عظیم محصولات حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے وجود مقدس کے زیر سایہ ہیں اور لوگوں کی اپنے مہربان امام سے محبت و لگاؤ اس عظیم ترقی و کمال کا سبب بنی، جو آج
دنیا میں خدمت کی کیفیت و کمیت کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ شیعہ مذہب کے عقیدے میں امام ایک معصوم شخصیت ہے جو اپنے کردار و گفتار میں کوئی خطا و لغزش نہیں رکھتے اور خداوند عالم کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت کے جانشین قرار پائیں اور قرآن کریم کی تفسیر کریں اور دین اسلام کے احکام بیان فرمائیں۔ ہر شخص کا رابطہ اپنے امام سے الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض امام کو ایک مہربان باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض افراد ایک ہمدرد بھائی کی نظر سے اور بعض دلسوز رہبر کی مانند۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے روزے کی حیثیت ایک زیارت گاہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جیسے اپنے باپ کا گھر۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان کی دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت و نادانی ہے۔